السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بھائی دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا، کیونکہ شاہین کے آشیانے میں ہیں سچی کہانیاں، عجائب القرآن پڑھ کر سناتی ہوں میں ہر جمعے کو آپ کو، اور اس کے علاوہ سچی کہانیاں بھی ہیں اور بہت سی اسلامی واقعات۔ اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا میرے چینل کو سبسکرائب، اور جو بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن پر پریس کریں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اچھا، آج میں بات کروں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، کہ وہ زمانہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پہ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے۔ بستی کے سارے ہی لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے جاتے ہیں۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام سے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پیغام بھجواتے تھے کہ موسیٰ تم جا رہے ہو نا کوہ طور پر، تو ہمارا یہ سوال جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچانا اور اس کا جواب ہم کو بتانا۔ اسی طرح ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جا رہے تھے کوہ طور پر ہم کلام ہونے کے لیے، کہ ایک خاتون جو تھی نا بہت اداس چہرے کے ساتھ راستے میں ملی اور آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام، تو آپ جا رہے ہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہیں جا رہا ہوں۔ کہا میرا ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ جو ہے نا اس کا جواب لے کر آئیے گا کہ میں بے اولاد ہوں، عرصہ ہوا میری شادی کو، مختلف علاج بھی کرائے میں نے اور دعائیں بھی کرائیں، لیکن صاحب اولاد نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا سوال رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہ عورت اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیری ایک بندی ہے جو بے اولاد ہے، تڑپ رہی ہے بیچاری اولاد کے لیے، لیکن اس کے اولاد نہیں، تو مجھے بس اتنا بتا دے کہ وہ کب صاحب اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کر کہہ دے میری اس بندی سے کہ میں نے اس کی قسمت میں نا اولاد نہیں لکھی، سے کہہ دے جا کر کہ تو میری رضا میں راضی رہے، صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا خاموشی کے ساتھ واپس جب پلٹے نا تو وہ عورت وہیں پر کھڑی تھی جہاں چھوڑ کر گئے تھے اور منتظر تھی کہ کب موسیٰ علیہ السلام آئیں اور کب مجھے یہ خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب اولاد سے نوازے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانب اس نے جب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے رب نے تو یہ جواب کہلوایا ہے۔ وہ عورت بیچاری رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دروازے پہ ایک درویش آئے۔ وہ خاتون روٹی پکا رہی تھی تو انہوں نے آ کر جو مانگنے والے تھے انہوں نے صدا لگائی ہے کوئی اللہ کے نام پر جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے۔ خاتون نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور جو گھر میں سالن رکھا تھا وہ لائیں اور دے دیا۔ اس درویش نے کھانا کھایا اور اس کے بعد جب برتن واپس لینے آئی نا خاتون تو درویش نے ان کے سونے گھر کی طرف دیکھا، پھر خاتون کے چہرے پر پھیلی اداسی، کہا کیا بات ہے؟ تو بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے، اداس دکھائی دیتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں بھائی میں بہت پریشان رہتی ہوں کیونکہ میرے ہاں اولاد نہیں اور دنیا والے مجھے اتنے تانے دیتے ہیں کہ میں ان تانوں کو سہ کرنا تھک گئی ہوں، لیکن شاید میری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ درویش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور چل دیا۔ وہ خاتون اپنے پاس گھر آ گئیں۔ اب کافی عرصہ گزرا نا تو موسیٰ علیہ السلام کا اسی جگہ سے گزر ہوا، تو وہ خاتون جو تھیں وہ بڑی خوش نظر آئیں اور ان کی گود میں جو تھا وہ بیٹا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ اس عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور میرے 2 جڑواں بیٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا ہے، جڑواں بیٹوں سے۔ اور خوشی کی انتہا نہیں تھی اس عورت کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا عجیب سے سچویشن میں آ گئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے یہ کہا تھا اور میں نے اس عورت کو یہ بتایا تھا، میں تو جھوٹا بن گیا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ گئے کوہ طور پر تو سب سے پہلا سوال کیا ہے میرے رب تو نے تو کہا تھا کہ میں نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی اور تو نے اسے 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔
میرے رب نے کہا موسیٰ اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا، رک جاؤ، پہلے یہ جاؤ بستی میں اور انسانی گوشت کی ضرورت ہے مجھے، کسی بھی انسان کا نا گوشت لے کر آؤ، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پلیٹ لی، تیز دھار چھری لی اور بستی کی جانب گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا ہر کسی کا اور کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت مانگا ہے تو آپ اپنے جسم کا کچھ گوشت دیں گے؟ تو لوگ خوفزدہ ہو گئے اور منع کرنے لگے کہ نہیں نہیں بھائی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ڈر گئے لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب ساری بستی سے مایوس ہو گئے نا تو کوہ طور کی جانب چلے، راستے میں دیکھا کہ ایک درویش بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور اللہ 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 کا ورد کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس یہی ایک شخص بچے ہیں جن سے میں سوال کر سکتا ہوں، باقی تو ساری بستی نے منع کیا، دیکھتا ہوں جا کے یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ گئے اور درویش کو آواز دی اور کہا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں آج بڑا مایوس ہو کر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگایا تھا لیکن کسی نے مجھے دیا نہیں۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور منع کر دیا۔ اس درویش نے چھری لی خاموشی سے اور بازو کا گوشت کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ جانے لگے کہ بھائی میں یہ گوشت لے کر چلا جاؤں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منگایا ہے۔ وہ گوشت لے کر جب گئے نا آگے تھوڑا سا بڑھے تو کہا کہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے کہ بھئی یہ مجھے آواز دے رہے ہیں دوبارہ۔ درویش پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جو ہے نا مجھے نہیں پتہ کہ رب نے کون سی جگہ کا گوشت منگایا ہے، لاؤ یہ چھری مجھے دو۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے سینے کا گوشت اور جسم کے مختلف حصے کا گوشت کاٹا اور پلیٹ کو بھر دیا کہ میرے رب نے گوشت منگایا ہے نا انسانی جسم کا، پتہ نہیں کون سی جگہ کا گوشت میرے رب کو پسند آئے گا، تو یہ میرے جسم کے ہر حصے کا گوشت لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پلیٹ جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی اور کہا کہ میرے رب یہ گوشت میں لے کر آ گیا ہوں، اب مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بس یہی درویش ہے نا یہی جو میرا بندہ ہے، میرا خاص بندہ، اس کے ہاتھ اٹھے تھے اس عورت کے لیے کہ اولاد سے نواز دے، تو میں کیسے انکار کر دیتا، میں کیسے منع کر دیتا اپنے اس بندے کو جس بندے کی عشق کا محبت کا ثبوت یہ گوشت ہے۔ اے موسیٰ میں تو منع نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات مانی اور جس کی قسمت میں نے اولاد نہیں لکھی تھی نا اس کو میں نے جڑوا بچوں سے نواز دیا۔ اے موسیٰ میرے یہ بندے جب تک دنیا میں ہیں نا اور مجھ سے محبت عشق کا اظہار کر رہے ہیں میں ان کی بات کبھی نہیں ٹالوں گا۔ بس یہی بات تھی، اسی کی وجہ سے وہ خاتون جو ہیں صاحب اولاد ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی